دوسرے دوستوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ آسانی سے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کبھار بلعام نامی لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مکہ شریف کے اندر یہ ایک بلعام نامی آدمی تھا جو لوہاروں کا کام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والا تھا، لیکن تھا عیسائی مذہب پر۔ کبھی کبھار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دکان پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ مکے کے لوگ کہنے لگے وہی بلعام نامی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام بنا دیتا ہے، اس سے سیکھ کر آپ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یقیناً وہ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں انما يعلمه بشر، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ایک آدمی سکھاتا ہے، بلعام نامی بندہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوچو تو صحیح، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ دوستو میری زبان سریکی ہے، آپ دوستوں کی زبان پنجابی ہے۔ اب میں اگر اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں رہائش اختیار کر لوں، جتنا بھی میں کوشش کروں کہ میں آپ کی طرح پنجابی بول سکوں نہیں بول سکوں گا۔ فطرتی بات ہے، جو اپنے علاقے کی مادری زبان ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ یہ بلعام روم کا رہنے والا تھا، مکہ شریف میں اس نے دکان بنائی ہوئی تھی، عربی بولتا تو تھا لیکن جیسے مکہ والے فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے ایسے عربی نہیں بول سکتا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کہہ رہے ہو وہ بلعام یہ کلام بنا کر دیتا ہے، سوچو تو صحیح، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس بندے کی جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، اعجمی، اس کی زبان تو فصیح عربی ہی نہیں ہے، وہ تو غیر فصیح زبان والا ہے، صاف صاف عربی زبان نہیں بول سکتا۔ اور یہ قرآن پاک وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن پاک اتنی صاف عربی زبان میں ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کلام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستوں نے خیال کرنا ہے یہ لفظ اعجمی ہے، اجمی نہیں ہے۔ اعجمی کہتے ہیں غیر فصیح کو۔ میں ذرا پچھلی بات کو دہرانے لگا ہوں، انہوں نے کہا ہم تو پہلے کہتے تھے بلعام بنا کر دیتا ہے، اب بلعام کو ان 3 سوالوں کا پتہ نہیں نا، اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب نہیں سنا رہے۔ 15 دن کے بعد اللہ کریم نے یہ سورت نازل کی، فرمایا میرے محبوب آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس وجہ سے یہ امتحان آیا۔ 2 باتیں میں نے عرض کر دیں۔ سورت کو سورت الکہف اس لیے کہتے ہیں، کہف کا معنی غار، اس میں غار والوں کا قصہ ہے۔ اور نمبر 2 سورت نازل کیوں ہوئی ان سوالوں کے جواب میں۔ تیسری بات، قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت کا الگ الگ ٹاپک اور عنوان ہے۔ سورت الکہف کا عنوان یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات، اللہ کریم نے اس سورت میں اس دعوے پر عالم الغیب صرف اللہ ہے 4 دلیلیں بیان کی ہیں۔ ایک دلیل، 309 سال تک اللہ کے ولی غار میں سوئے رہے، جب اللہ کے ولی جاگے اپنے سونے کے وقت کا پتہ نہیں تھا، معلوم ہوتا ہے سونے والے اولیاء کرام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔
دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا، آپ عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تیسری دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے اکٹھا سفر شروع کیا تو کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے کرایہ نہ لیا، دوسرے کنارے پر پہنچایا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا، آپ نے ان سے یہ کام کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، دوسرے کنارے پر پہنچایا، آپ نے ان کا یہ نقصان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے جا کر، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک نوجوان لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے بے قصور بندہ کیوں مار ڈالا؟ عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آگے چلے، ایک مکان کی دیوار خستہ تھی، گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ذرا گارا بنائیے، گارا بنایا گیا، دیوار کی تعمیر کی گئی، اور بغیر اجرت اور بغیر پیسوں کے جب جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انہوں نے ہمیں مانگنے کے باوجود ایک روٹی تک نہیں دی، اور آپ نے مفت ان کی دیوار کیوں تعمیر کی ہے؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دوستو خیال، اب خلاصہ، اولیاء 309 سال بعد جاگے، اپنے جاگنے کے وقت کا پتہ نہ تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کا، قتل کا، دیوار کے بنانے کا سوال کیا، عالم الغیب ہوتے تو سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور چوتھی دلیل، حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں وہ قوم رہتی تھی، حضرت ذوالقرنین کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، ان کو حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں آتی تھی۔ جو عالم الغیب ہو وہ دوسروں کی زبان سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا حضرت ذوالقرنین عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ نے 4 دلیلیں بیان کی۔ اب میں سورت شروع کرنے لگا ہوں، 4 باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورت کو سورت الکاف اس لیے کہتے ہیں، کاف کا معنی غار، اس میں غار والوں کا قصہ ہے۔ نمبر 2، سورت نازل کیوں ہوئی؟ 3 سوالوں کا جواب۔ نمبر 3، سورت کا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ۔ نمبر 4، سورت میں 4 دلیلیں ہیں، اصحاب کاف عالم الغیب نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، حضرت ذوالقرنین عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آئیے ذرا 14واں پارہ اور سورت النحل ایک آیت مبارکہ دیکھنی ہے۔ آیت کا نمبر ہے 97 کے بعد 98۔ سورت النحل ہے اور یہ 12ویں اور 13ویں رکوع کے درمیان ہے، 12واں رکوع مکمل ہونے والا ہے۔ صفحہ ہے 251، بالکل آخری سطر ہے میرے پاس اس نسخے پر۔ آپ آیت کا نمبر دیکھیں گے تو انشاءاللہ حوالہ مل جائے گا، 97 کے بعد 98۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ ڈھونڈنی ہے۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، اللہ کی پناہ ڈھونڈنی ہے۔ دوستو، دشمن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک زہری دشمن، دوسرا باطنی دشمن۔ نظر آنے والا دشمن، نہ نظر آنے والا دشمن۔ زہری دشمن انسان کی جان کا دشمن ہوگا، مال کا دشمن ہوگا، اولاد کا دشمن ہوگا، کاروبار کا دشمن ہوگا۔ جو زہری دشمن ہے اس سے مقابلہ آسان ہے۔ شیطان باطنی دشمن ہے، نظر بھی نہیں آتا،
ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم شیطان دشمن کو نہیں دیکھ سکتے۔ 8واں پارہ جی، سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف، میں صفحہ بھی عرض کرتا ہوں، اور 8واں پارہ۔ یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ آیت کا نمبر ہے 27، صفحہ ہے 139۔